اب محمد رسول اللہ کی جوانی نمونہ ہے ان تمام جوانوں کے لیے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کیسی؟ اس دنیا پاکیزہ ترین جوانی، اس میں کہیں کوئی داغ نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی خرابی نہیں۔ اچھا، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ ہے ہی نہیں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کنٹرول کرتے ہیں والدین، کنٹرول کرتے ہیں بھائی بہن، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، کنٹرول کرتی ہے سوسائٹی، مگر سوسائٹی تو گناہوں والی سوسائٹی تھی، وہاں تو سارے گناہ کھلم کھلا چل رہے تھے، وہاں قتل بھی ہوتا تھا، شراب بھی پیتے تھے، ڈرگس بھی ہوتا تھا، آوارگی بھی ہوتی تھی، اور سارے جرائم تھے۔ دنیا کے سارے جرائم جو سوسائٹی میں ہوں، اس سوسائٹی میں ایک جوان ابھر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگا۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب آپ نبی بنے اور جو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا، تانے بھی دیے، مگر کوئی نہیں کہہ سکا آپ کی جوانی میں داغ تھا، کوئی نہیں کہہ سکا، کیونکہ تھا ہی نہیں داغ۔ اگر داغ ہوتا تو وہ لوگ کہ جو کبھی ان کو کہتے تھے تم پر جادو ہے، کبھی کہتے تھے تم پاگل ہو گئے، کبھی کہتے تھے تم کو کہانت ہو گئی، کبھی کہتے تھے تم یہ، یعنی وہ لیکن ایسا کوئی الزام نہیں لگا سکے جو الزام واقعتاً الزام بنتا۔ یعنی اگر جوانی میں کوئی داغ ہوتا تو ان کے سامنے جوانی تھی، لیکن وہ خود کہتے تھے یار اس سے زیادہ پاکیزہ جوان کوئی نہیں ہے، ہم نبی تو نہیں مانتے اس کو، مگر اس سے زیادہ پاکیزہ جوان کوئی نہیں ہے۔ آج کا ہر نوجوان، میں براہ راست جوانوں سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں یا بچوں، تمہاری جوانی کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ اپنی جوانی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اگلی زندگی کامیاب جینا چاہتے ہو تو اس وقت ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ جن خرابیوں سے بچا کر دکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت آپ پر کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، اس پر آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ رہا تھا کہ آپ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، کوئی حکم نہیں تھا، کیونکہ وحی کا سلسلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے اپنی جوانی کو انسان برائیوں سے بچاتا ہے ڈر کی وجہ سے، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، یا سوسائٹی میں گناہ ہے ہی نہیں تو وہاں بھی، لیکن وہاں تو سب کچھ تھا، گھر والے نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، راتیں کہیں بھی گزر سکتی ہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں یا کہیں اور جائیں رات گزاریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی نگرانی آپ کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا کھانے پینے کی، وہ آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، اور ان کی اہلیہ تھی ان کی اہلیہ تھی، یہ بھی بس کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ، نہ اس سوسائٹی میں ایسا کچھ ہوتا تھا۔ تو جس سوسائٹی کے جوان سارے بگڑے ہوئے ہوں، اس سوسائٹی میں جناب محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی، ثبوت اس کا کیا ہے؟ جب آپ کا نکاح ہوا، اس نکاح کی محفل میں، نکاح کی سرمنی میں اسی ابو طالب نے اعلان کر کے کہا تھا شعر پڑھے، نعت یا شعر۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، ہم لوگ تعجب کرتے ہیں، ابو طالب کا نعت کا شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا، حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں تو وہ شعر کیوں آنا چاہیے، لیکن نقل کیا اس میں، اس کے وجہ بھی وہاں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، حدیث نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات کا اور آپ کے اعمال کا۔ ابو طالب کے شعر نقل کرنے کا کیا مطلب ہے، لیکن انہوں نے نقل کیا وہ شعر اور موجود ہے۔ اسی نعت میں سے ایک شعر یہ تھا، اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے کمزور ہے کیونکہ یتیم تھا، پراپرٹی اس کے باپ نے نہیں چھوڑی، مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور ہے، لیکن اخلاق میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کردار میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عقل میں اور فہم میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ کہنے لگے ہاں اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار، اتنی اچھی صحت، اتنا خوبصورت، یہ سب کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہونے لگا ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب مجھے تو جوان خاتون کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، بڑوں نے فیصلہ کیا سرنڈر، تسلیم ہے، چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، میں اس کو ختم کر رہا ہوں موضوع کو، آج کا ہر نوجوان بار بار اپنے لیے یہ طے کرے کہ میرے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نمونہ بناؤ گے تو آپ کو بہت سارے برے کاموں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو جی چاہے گا میں فلانا کام کروں، وہ فلانے کام کیا کیا ہیں؟ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں وہ سارے نوجوانوں کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں غلط تعلقات ہیں، اس میں ڈرگس ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں فضول خرچیاں ہیں، اس میں میوزک ہے، اس میں ڈانس ہے،
اس میں موبائل کے رات کے غلط یوزنگ ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں. اور اگر آپ اسے بچنا چاہیں گے تو اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا، تب بچ سکیں گے، اور اگر آپ نہیں لڑ پائیں گے تو آپ بچ نہیں پائیں گے.